نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں فی النساء عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فرمایا کہ اللہ تمہیں اس کا جواب دیتا ہے، اس فتوے کا، فیہن عورتوں کے بارے میں۔ یہاں پر سوال نقل نہیں کیا گیا، قرآن نے وہ سوال نقل نہیں کیا کہ کیا پوچھا گیا تھا، یہ ہمیں جواب سے اخذ کرنا پڑے گا۔ آگے جواب دیا گیا ہے تو جواب سے خود بخود واضح ہو جائے گا کہ سوال اصل میں کیا تھا۔ اچھا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اللہ رب العزت نے دوبارہ سے ایک یاد دہانی کروائی ہے یتیموں کے حقوق کے بارے میں، چونکہ اس سوال کے اندر بھی وہ ساری بات پوشیدہ تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں، فتویٰ پوچھتے ہیں، تو اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، فتویٰ بتاتا ہے ان کے بارے میں۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اور فرمایا اس سے پہلے یاد رکھو جو تم پڑھ چکے ہو اس کتاب میں، وہ سارے حکم اس کتاب میں سورہ نساء کے اندر تم پڑھ چکے ہو۔ فی یتامى النساء ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں، اللاتী لا تؤتونہن ما کتب لہن جن کو تم ان کے پورے حقوق ادا کرنے پر مائل نہیں، یہ دل کے اندر زبردستی محسوس ہو رہی تھی، ان کے پورے حقوق تم ان کو ادا نہیں کر رہے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ اور جبکہ ساتھ تم دل میں یہ رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح بھی کر لو، نکاح بھی کر لو اور مہر بھی نہ دو، ان کے پورے حقوق بھی ادا نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ یتیم ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اصل بات کا فتویٰ دینے سے پہلے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں اس کتاب میں، اسی صورت کے اندر جو بات ہو چکی ہے پہلے، کہ خیال رکھنا یتیم بچیوں کا، والمستضعفین من الولدان اور ان غریب اور ان کمزور بچوں کا بھی، لڑکوں کا بھی جو یتیم ہیں، یعنی جو یتیم بچیاں ہیں، جو یتیم بچے ہیں، ان کا خیال، کیا خیال رکھنا؟ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کا سلوک کرنا، یعنی تم ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہو، یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو، یتیم لڑکوں کو پالنا چاہتے ہو، یا جو بھی کرنا چاہتے ہو، انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، عدل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اصل حکم سے پہلے میں تمہیں اس بات کی دوبارہ یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فرمایا جو بھی تم اچھا کام کرو گے، نیک کام کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا تو اللہ اس کو جانتا ہے، جب جانتا ہے تو اس کے خزانے میں وہ ضائع نہیں جائے گا۔ اب جواب آ رہا ہے اس سوال کا، جو سوال پوچھا گیا تھا، وہ جواب کیا ہے؟ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ سوال یہ تھا کہ اسلام نے جو لامحدود شادیاں تھیں ان کو 4 پر پابندی لگا دی تھی، 4 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ پہلے تو جتنی مرضی کر لیں، ایک پابندی تو یہ لگائی کہ 4 سے زیادہ بیک وقت بیویاں نہیں رکھی جا سکتی، اور دوسری پابندی یہ لگائی کہ ان کے درمیان عدل کرنا پڑے گا، اور اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو۔ اچھا، اب اس سلسلے میں بہت سے سوال پیدا ہوئے، جب یہ آیتیں آ گئیں سوال پیدا ہوئے۔ مثلا ایک عورت بانجھ ہے اور دوسری عورت جو ہے کہ اس سے بچے پیدا ہو سکتے ہیں، تو اب پوچھا گیا کہ ان میں درمیان میں عدل کیسے ہوگا؟ ایک عورت جوان ہے، ایک عورت بوڑھی ہے، ایک بد شکل ہے، ایک خوبصورت ہے،
مختلف یعنی چیزیں ہیں، ایک بد سلیقہ ہے، ایک سلیقہ شعار ہے، ساری چیزیں اس کے بارے میں اللہ صحابہ نے مختلف جگہ سے مسلمانوں نے یہ سوال پوچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب ان سارے سوالوں کا جواب اللہ اس آیت میں دے رہے ہیں. فرمایا کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ اگر کسی عورت کو یہ خوف ہو، خافت یہ خوف ہو، مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا اپنے خاوند سے اس کو خوف ہو بد سلوکی کا، او اعراضاً یا بے رخی کا، یعنی 2 3 4 بیویاں ہیں اور کسی عورت کو ان تینوں چاروں میں سے کسی بیوی کو یہ خوف ہے کہ اس کا خاوند اس سے بدسلوکی کرے گا یا بے رخی برتے گا، فلا جناح علیہما فرمایا پھر اس پر کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا کہ وہ دونوں آپس سے مل کر کوئی صلح کی کوئی شکل اختیار کر لیں، یعنی کوئی درمیانی راستہ نکال دیں، اپنے حقوق کا کچھ تھوڑا بہت چھوڑ دے، عورت چھوڑ دے یا مرد چھوڑ دے، تو یہ صلح کی کوئی درمیانی شکل نکال لی جائے. یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ 100% وہ جو ہے عدل کے سارے ہو گئے معیار. اگر عورت رضا کرانہ طور پر اپنے حقوق چھوڑ دیتی ہے یا مرد خود قربانی دے دیتا ہے تو اس میں پھر وہ عدل کی وہ والی شرط اللہ نے فرمایا کہ نافذ نہیں ہوگی. فرمایا کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ اور کہا کہ صلح اچھی بات ہے، اگر تم آپس میں صلح کر لو. اب عورتوں کو بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ یہ مسائل ہیں، خاوند جو ہے چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، خاوند جو ہے رکھنا بھی نہیں چاہتا، درمیان کی صورت ہے، تو وہ ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے فرمایا عورتوں کو تم اپنے کچھ حقوق چھوڑ دو. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل باقی بیویوں سے پوچھا کہ میں عائشہ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں اپنی باری تم چھوڑتے ہو مجھے؟ تو سب نے کہا کہ ہم بالکل خوشی کے ساتھ اپنی باری قربان کرنے پہ تیار ہیں، آپ بے شک اپنی مرضی سے حضرت عائشہ کے گھر میں رہ سکتے ہیں. اس طرح کوئی عورت اگر قربانی دے دے کہ میں طلاق نہیں لیتی، مجھے اپنے نکاح میں رکھا جائے لیکن میں اپنے فلاں 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 حقوق چھوڑتی ہوں، تو پھر وہ وہاں پر عدل کی وہ شرط ختم ہو جائے گی کیونکہ اس نے خود اپنے حقوق جو ہیں وہ چھوڑ دیے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اس طرح کر کے بھی تم آپس میں کوئی نہ کوئی معاہدہ کر سکتے ہو. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ کہ صلح جو ہے وہ بہرحال اچھی چیز ہے، ساتھ رہنا اچھا ہے بجائے چھوڑ دینے کے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ فرمایا کہ بخل جو ہے یہ انسانوں کی طبیعتیں اس کی طرف مائل ہیں، یعنی عورت بھی چاہے گی کہ اس کو زیادہ حقوق مل جائیں اور مرد بھی چاہے گا اس کو زیادہ حقوق مل جائیں، یعنی دوسروں کے حقوق دینے میں بخل کرے گا، اپنے حقوق لینے میں زیادتی کرے گا. تو اللہ نے فرمایا یہ تمہاری طبیعت کے اندر موجود ہے، کوئی حرج نہیں، اس لیے میں نے یہ درمیان کا راستہ بتا دیا. تو یہ درمیان کا راستہ ہے کہ تم دونوں مل بیٹھ کر اس پہ مذاکرات کرو اور دونوں میں سے کوئی بھی قربانی دینے پر اپنے حقوق چھوڑنے پر تیار ہو جائے، تو اس صورت کے اندر بھی تم دونوں رہ سکتے ہو، فیملی جو ہے وہ قائم رہ سکتی ہے. وَإِن تُحْسِنُوا اور کہا کہ اگر تم احسان کرو. احسان کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے حقوق چھوڑ کر اپنا بھی کچھ اس کو دے دینا، یہ احسان ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے حق پورا پورا لینا، اس کی اجازت ہے شریعت میں پورا پورا حق لیا جائے، لیکن یہ کہ اپنا حق بھی چھوڑ دیا جائے کوئی حرج نہیں ہے. اس کو شریعت قربانی سمجھتی ہے، ایثار سمجھتی ہے اور یہ زیادہ بڑا درجہ ہے. فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا اللہ سے ڈر کے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو جو بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، اللہ اس کا بدلہ تمہیں عطا کرے گا. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ اب آ گئی وہی بات. فرمایا کہ تمہارے اندر یہ استطاعت نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان عدل کر سکو، اس لیے ہم نے اب یہ رعایت دے دی ہے کہ تم اگر وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگر تم چاہو بھی، کہا کہ اگر تم چاہو بھی کوشش بھی کرو تو تم عورتوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ نے درمیانی ایک سہولت دے دی ہے کہ دونوں مل بیٹھ کر مذاکرات کر لیں اور کوئی عورت اپنے کوئی نہ کوئی حقوق چھوڑ دے تاکہ وہ شادی کی شکل، فیملی کی شکل جو ہے وہ برقرار رہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عدل پورا پورا نہیں ہو سکتا، لیکن فلا تمیلوا کل المیل فرمایا لیکن کسی ایک بیوی کی طرف ایسے نہ جھک جانا، فتذروها کالمعلقہ کہ دوسری کو تم بالکل اگنور کر دو، نظر انداز کر دو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کچھ نہ کچھ حقوق قائم رہیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ دل کے اندر رغبت باقی ہے کہ ایک بیوی کے بارے میں زیادہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی بیوی کو بالکل ہی تم چھوڑ دو اور بالکل ہی اس کا خیال نہ رکھو، بالکل ہی بے رخی برتو. وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم صلح کا رویہ اختیار کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو،
فإن اللہ کان غفورا رحیما، تو اللہ فرمایا کہ بڑا رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور فرمایا ان سب کے باوجود بھی، یعنی جتنی صورتیں ہیں یہ صورتیں نہ نکل سکیں تو پھر تم الگ ہو جاؤ، بجائے اس کے لڑتے بھڑتے رہو ہمیشہ۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر تم الگ ہو جاؤ، یغنِ اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ تم دونوں کو اپنے خزانوں سے غنی کر دے گا۔ تو تم یہ نہ ڈرنا کہ بیوی بھوکی مر جائے گی یا خاوند جو ہے محروم رہ جائے گا، تو اللہ اگر تم باہمی یہ مذاکرات سے اور باہمی بات چیت سے نتیجے پر پہنچو کہ ہمارا علیحدہ ہونا ہی بہتر ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم علیحدہ ہو جانا اللہ کے مان پر، اللہ کے تقوی پر، اللہ کے توکل پر، اور کسی پر نہیں۔ فرمایا کہ پھر اللہ تم کو غنی کر دے گا دونوں کو ہی اپنی اپنی جناب سے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ بہت حکمت والا اور بڑی وسعت والا ہے۔ اچھا ذرا غور فرمائیں، پوری سورہ نساء بھی، پیچھے سورہ بقرہ بھی، آل عمران بھی، اور آگے بھی صورتیں آئیں گی، سورہ طلاق آئے گی، دوسری صورتیں آئیں گی، معاشرتی اور فیملی کے احکامات پر اللہ نے کتنا زور دیا ہے، یعنی بار بار اس کی تاکید کی۔ اور فیملی میں ظاہر ہے کہ میاں بیوی اس کی بنیاد ہے، فیملی کی بنیاد میاں بیوی ہوتے ہیں، یہی بنیادی اینٹ ہے، تو اسی سے آگے فیملی بنے گی، اسی سے آگے فیملی چلے گی، اور پورے سوسائٹی کی بیسک اینٹ فیملی ہے، یعنی فیملیاں مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ اس لیے فیملی کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے احکامات بیان فرمائے تاکہ مسلمانوں کا خاندان، مسلمانوں کا معاشرہ مضبوط ہو۔ معاشرہ تب مضبوط ہوگا جب ایک خاندان مضبوط ہوگا، اور خاندان کب مضبوط ہوگا جب ان احکامات پر عمل کیا جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔